بات میں تشریف لائے معزز حاضرین اور اسلامی رشتے کی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ ورسولہ محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام، هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اور عقیدت اور محبت کے ساتھ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها وطول الارتقاء وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ تمامی حضرات رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں اور مبارک عشرے میں اور مبارک رات میں اور مبارک محفل میں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور سبھی کو اس محفل کی رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے، بڑی دیر سے نعرہ نہیں لگایا گیا ہے، سبحان اللہ کی آواز بہت کم آئی ہے، تو آئیے کم سے کم ایک مرتبہ نعرہ لگا دیں تاکہ معلوم ہو کہ آپ ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ سبھی حضرات بیدار ہیں اور سننے کی موڈ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ قادری، جشن عید میلاد النبی، شب قدر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ لیجیے، ایک مرتبہ
بلند آواز سے الحمدللہ بھی کہہ لیجیے۔ ایک مرتبہ بڑے ہی احترام کے ساتھ اور بڑی ہی عقیدت کے ساتھ کلمہ پڑھ لیجیے، ہو سکتا ہے کیا پتہ کب انتقال ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کلمے کا مطلب تو سمجھتے ہوں گے آپ لوگ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بھائی کلمہ تو سبھی تقریباً جانتے ہیں، ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہوشیار ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کلمہ یاد ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے بڑوں سے زیادہ کلمہ یاد ہو چھوٹے بچوں کو۔ مولانا حضرات 4 تک 5 تک کے کلمہ یاد کروا، اور جو لوگ بچپن میں پڑھے ہوں گے انہیں بھی یاد ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ کبھی پیڑ کے سامنے جھک گئے، کبھی دریا کو اپنا خدا مان لیا، کبھی پہاڑوں کو اپنا خدا مان لیا، تو کبھی پتھروں کو اپنا خدا مان لیا، یا کسی بھی طاقتور چیز کو دیکھ لیا ڈر ہو گیا تو اس کو بھی خدا مان لیا۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہمارا خدا صرف ایک ہے، صرف ایک ہے۔ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم صرف ایک خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے ہیں۔ اس لیے ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کا مطلب ہے۔ معنی یاد رکھیے گا تاکہ جو زبان سے کہتے ہیں اس کا مطلب بھی سمجھیں کہ کیا کہتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی دھیان سے سنیں، ایسا نہیں کہ میری یہ بات صرف جو سامنے بیٹھے انہی کے لیے ہے، سبھی دھیان سے سنیں۔ مرنا سبھی کو ہے اور کلمے پہ مرنا ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جانا ہے۔ جو کلمہ پڑھتے ہوئے نہ جا سکے، جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، تو اس کی ساری زندگی بیکار ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور صرف اتنا کہنے سے انسان مسلمان نہیں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو مسلمان ہو گیا، نہیں، صرف اتنا کہہ لینے سے مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس کے بعد کہے گا نہیں کیا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ جب اللہ کو ایک مان لیں گے اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں گے، تب جا کر کے مسلمان کہے جائیں گے۔ صرف محمد رسول اللہ کہنے سے بھی کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ ہاں، کہ اگر صرف محمد رسول اللہ کا اور صرف محمد رسول اللہ تو بھی مسلمان نہیں ہوگے، دونوں کہنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ بھی کہنا پڑے گا اور اس کے بعد محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا، یعنی اللہ کو بھی ماننا پڑے گا اور محمد رسول اللہ کو بھی ماننا پڑے گا، تب جا کر کے مسلمان ہوں گے۔ اور کلمہ پڑھ لینا تو آسان ہے، لیکن صرف کلمہ پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ مسلمان ہو گئے تو ترنت گلا بندھ گیا اسلام کے کھمبے میں۔ کلمہ پڑھ لیا تو انسان کا گلا
اسلام کے ستون میں اور اسلام کے کھمبے میں پھنس گیا، بندھ گیا، اب اس کے لیے اب اس کو نماز بھی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اسلام کے ستون میں بندھا ہوا ہے۔ اسلام اس سے نماز چاہتا ہے، روزہ بھی رکھنا پڑے گا کیونکہ اسلام کے ستون میں بندھا ہوا ہے، اور اسلام روزہ بھی چاہتا ہے، مال سے زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی کیونکہ انسان نے کلمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو اسلام کے ستون میں باندھ دیا ہے، اور اسلام انسان سے اب اس کے مال کی زکوٰۃ بھی مانگتا ہے، اور اگر اللہ مال دے تو حج بھی کرنا پڑے گا، آپ کو طاقت دے، آپ کو استطاعت دے تو آپ کو حج بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اسلام آپ سے حج کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ مالدار ہو، آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کی استطاعت ہو تو آپ پر حج بھی کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، اسلام کے جو احکام ہیں ان تمام احکام کو ماننا پڑے گا، تب آپ مکمل مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان تو ہو جائیں گے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے تو مکمل مسلمان نہیں ہوں گے۔ کلمہ پڑھ لینے سے انسان صرف مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب کہ ابھی مسلمان ہونے میں تھوڑی سی کمی ہے، اور پوری کب ہوگی؟ جب اسلام کے جو احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جب ادا کریں گے اور اسلام کے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے، تب جا کر کے مکمل مسلمان ہوں گے، اور آپ کو کامل مسلمان کہا جائے گا، اور کامل مذہب اسلام کا ماننے والا کہا جائے گا۔ وسطانی ملت اسلامیہ، یہ تو جو ہے شروعاتی باتیں تھیں جو ذہن میں آئی تو ہم نے بتا دیا آپ کو، اور حقیقت پوچھیے تو یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ دیکھنے میں تو بظاہر بڑی چھوٹی سی بات معلوم ہو رہی ہے، لیکن سچ پوچھیے تو اسی پر آپ کے ایمان کا دار و مدار ہے۔ ہر انسان کے ایمان کا دار و مدار کلمے پر ہے۔ کلمے ہی کو نہیں مانتا، لاکھ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، کسی کام پر۔ اور ایسے ہی اگر رسول کی محبت دل میں نہیں ہے تو پوری روئے زمین میں سجدہ کر ڈالے، پوری روئے زمین میں سجدہ کر ڈالے شیطان کی طرح، اور سرکار کی محبت سے دل ویران ہو، دل خالی ہو، تو نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن مذہب اسلام اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مذہب اسلام اس کو سرکار سے دشمنی کی بنیاد پر اسے کافر کہے گا، اور جب تک کہ وہ سرکار کی محبت اپنے دل میں نہیں پیدا کر لے گا وہ کافر ہی رہے گا، مذہب اسلام سے خارج رہے گا، بھلے ہی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، خیرات کرے، کچھ بھی عبادت کر لے، اس کی ساری عبادتیں قیامت کے دن اس کے منہ پہ وار دی جائیں گی۔ رسول کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کی جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ قدر۔ رمضان المبارک کے مہینے میں وتر کی نماز میں جو پہلی رکعت ہوتی ہے اس میں امام حضرات بڑی پابندی کے ساتھ روزانہ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک
ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، قدر والی رات میں اتارا۔ قدر کا معنی ہوتا ہے عزت، مرتبہ، بزرگی، عظمت۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو جس رات میں اتارا ہم نے، وہ رات عظمت والی رات ہے، وہ رات برکت والی رات ہے، وہ رات قدر و منزلت والی رات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اسے یعنی اس قرآن کو برکت والی رات شب قدر میں اتارا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے، لیلۃ القدر کی عزت کیا ہے، اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ یہ سوال فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ ہی نے خود جواب بھی دیا۔ آگے ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ خود ہی رب تعالیٰ نے سوال فرمایا اور خود ہی جواب بھی دے دیا تاکہ ہمارے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ اس رات کی عظمت 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ راتیں 1000، دھیان سے سنیے گا، وہ 1000 راتیں کہ جس میں شب قدر نہ ہو، ایسی 1000 راتوں سے بہتر شب قدر والی رات ہوتی ہے جسے ہم 27ویں شب کے نام سے یاد کرتے ہیں اور 27ویں شب کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے پتہ چلا کہ شب قدر کی اہمیت 1000 راتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ 1000 رات کے کتنے سال بنیں گے؟ حساب لگائیے۔ 1000 رات کے اگر آپ سال بناؤ تو 83 سال 4 مہینے بنیں گے۔ کتنے؟ 83 سال 4 مہینے۔ بھائی اطمینان سے سنیے گا، اسے بول رہا ہوں۔ کبھی جوش میں بھی بول سکتا ہوں، کبھی نہیں بھی بول سکتا ہوں، اپنا ایک انداز ہے۔ اور آدھی طوفان کے انتظار میں مت رہیے گا کہ مولانا بھی اچھلیں گے، کودیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، نعرہ لگوائیں گے، ہاتھ اٹھوائیں گے، یہ سب انتظار میں۔ ضرورت پڑنے پہ اٹھوایا بھی جا سکتا ہے، نعرہ بھی لگوایا جا سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو 1000 مہینے کا اگر آپ حساب لگائیں تو کتنا بنے گا؟ 83 سال 4 مہینے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، جہاد کرے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مصروف رہے، لیکن اس 83 سال 4 مہینے میں کوئی بھی رات شب قدر نہ ہو، کوئی بھی رات شب قدر نہ ہو، تو ایسے 83 سال 4 مہینے کا مرتبہ اتنا نہیں ہوگا جتنا مرتبہ اس ایک رات کا ہوگا کہ جس کو شب قدر کہتے ہیں، جو رمضان المبارک کی 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ سوچئے کہ ایک رات اگر شب قدر کی مل جائے تو 83 سال، اور اس میں بندہ عبادت کر لے، اللہ کی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہ لے، تو اس ایک رات میں عبادت کر لینا 83 سال 4 مہینے عبادت کر لینے سے بہتر ہوگا کہ جس 83 سال 4 مہینے میں شب قدر ایک بھی نہ ہو۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ اس رات کی عظمت سنیے، اللہ ہی نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں یعنی شب قدر والی رات میں
فرشتے اترتے ہیں، اور صرف فرشتے ہی نہیں، فرشتوں کے سردار روح الامین یعنی جبرائیل امین جو سید الملائکہ ہیں وہ بھی اترتے ہیں، پوری فوج لے کر کے فرشتوں کی پوری فوج، پوری ٹولی لے کر کے آج کی رات روئے زمین پر اترتے ہیں اور پوری روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین سب کو پھیلا دیتے ہیں، ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس دن جبرائیل امین 27ویں رات کو اپنے ساتھ میں ایک جھنڈا بھی لے کر کے جاتے ہیں، ایک جھنڈا بھی، اور وہ جھنڈا جانتے ہو کہاں پہ گاڑتے ہیں؟ خانہ کعبہ پر گاڑتے ہیں۔ خانہ کعبہ جو کہ پوری زمین کے بیچوں بیچ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کہاں واقع ہے؟ پوری زمین چاروں طرف سے، اور اس کے بیچوں بیچ میں بالکل جیسے چکیا کے بیچ میں کھوٹی بیچوں بیچ میں، ایسے بالکل پوری زمین کے بیچوں بیچ میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ گویا کہ خانہ کعبہ دل ہے اس روئے زمین کا اور مسلمانوں کا، کہ دل کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور دل کی جانب تمام خون کی سپلائی ہوتی ہے، اور اسی سے خون کی پورے بدن میں سپلائی ہوتی ہے۔ تو جب تک خانہ کعبہ رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک باقی رہے گا، جب تک خانہ کعبہ رہے گا، مسلمانوں کے دل، مسلمانوں کے فکر، مسلمانوں کے ذہن و دماغ خانہ کعبہ کی جانب جھکتے رہیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہیں گے، غلاف کعبہ کو چومتے رہیں گے، خانہ کعبہ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، کیونکہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے بنایا ہے، اور ہم انہی کے آبا و اجداد سے تعلق رکھتے ہیں، ہم انہی کے آبا و اجداد کے دین پر چلتے ہیں، مذہب پہ چلتے ہیں، ان کی اولاد کے مذہب پہ چلتے ہیں، ان کی اولاد کے دھرم کو مانتے ہیں، لہذا خانہ کعبہ جب تک رہے گا ہم مسلمانوں کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی رہے گی، ہم مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا رہے گا، اور ہم ہمیشہ اس کا احترام کرتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبرائیل امین خانہ کعبہ پر ایک جھنڈا لا کر کے گاڑ دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے ساتھ جو فرشتے ان کے آئے ہوتے ہیں ان تمام فرشتوں کو روئے زمین پر بکھیر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، اور انہیں حکم دیتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ کہ جہاں جہاں بھی اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں، انہیں سلام کہو۔ انہیں کیا کہو؟ انہیں سلام کہو، ان پر سلام بھیجو۔ بلکہ بعض حدیثوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ وہ فرشتے پوری روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے نیک بندے جو کہیں پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، ان فرشتوں سے، ان بندوں سے، یہ آسمان سے اترنے والے فرشتے، جبرائیل امین کے ساتھ آنے والے فرشتے، ان بندوں سے، ان نیک بندوں سے، ان عبادت گزار بندوں سے باقاعدہ مصافحہ بھی کرتے، لیکن ہر کسی کے ساتھ نہیں، جو اللہ کے بہت مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں، ان خاص بندوں سے یہ فرشتے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اور رہا سلام کا معاملہ، تو سلام تو سب کو کرتے ہیں، سلامتی تو سب پہ بھیجتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جانتے ہو کب تک رہتا ہے؟ غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ، سورج ڈوبنے کے بعد سے، شب قدر میں سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے،
जिब्राइल आते हैं फरिश्तों की टोली लेकर के, फरिश्तों की फौज लेकर के, और पूरी रुए जमीन पर बिखेर देते हैं अपनी फौज को। और वो फरिश्ते अल्लाह के नेक बंदों को सलाम करते हैं, उनके लिए दुआएं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। और ये सिलसिला तुलुए फज्र तक कायम रहता है। ये फरिश्ते आते किसके हुक्म से हैं? ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आते हैं। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है, इसी सूरत में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु फ़ीहा वरूह बिइज़्नि रब्बिहिम, इसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं और हज़रत जिब्राइल अमीन नाजिल होते हैं। किसके हुक्म से नाजिल होते हैं? बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से नाजिल होते हैं। मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला आज की इस मुक़द्दस रात में हज़रत जिब्राइल को हुक्म देता है कि जिब्राइल अपने साथ वाले फरिश्तों को लेकर के जाओ रुए जमीन पर और बिखेर दो इन सबको, और मेरे बंदों के लिए ये फरिश्ते दुआए इस्तिग़फ़ार करें और इन पर सलामती भेजें, और तुलुए फज्र तक के इनकी यही ड्यूटी रहेगी। जब तक फज्र का वक्त नहीं शुरू हो जाता है, इन फरिश्तों की यही ड्यूटी रहती है आज की रात में। सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र, और ये सलामती रहती कब तक है? मतलइल फज्र, यानी तुलुए फज्र तक रहती है। तो ये तो इस आयत करीमा का मुख्तसर सा जो मफ़हूम था और मुख्तसर सा जो मतलब था, वो मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया। आइए मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाऊं। यकीनन आज उस हदीस को पढ़ करके तबीयत मचल गई और बड़ी खुशी हुई, और खुशी होने के साथ साथ अफसोस भी हुआ उस हदीस को पढ़ने के बाद। खुशी कैसे हुई वो अभी हदीस का मतलब जब बयान करूंगा तो आपको मालूम होगा, और गम क्यों हो रहा है, अफसोस क्यों हो रहा है, वो अभी बता दे रहा हूं। जो लोग आज की इस मुक़द्दस रात में भी ऐसी महफिलों में नहीं आते हैं, वो यकीनन काबिले अफसोस हैं, वो यकीनन काबिले मज़म्मत हैं, और यकीनन वो घाटे में हैं, नुकसान में हैं। मैंने अभी बताया आज की रात में सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अमीन फरिश्तों की पूरी जमात लेकर के रुए ज़मीन पे उतरते हैं आज की रात में। और एक ऐसी हदीस भी मैं आपको बताऊं कि उस हदीस के मुताबिक आज की रात ही नहीं बल्कि हमेशा पूरे साल फरिश्ते ज़मीन पर उतरते रहते हैं, पूरे साल फरिश्ते ज़मीन पर उतरते रहते हैं। अल्लाह ने कुछ ऐसे फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं कि वो फरिश्ते रुए ज़मीन का चक्कर लगाते रहते हैं। वो हिंदुस्तान में भी जाते हैं, नेपाल में भी जाते हैं, बांग्लादेश में भी जाते हैं, अफगानिस्तान में भी जाते हैं, सऊदी अरब में भी जाते हैं, दुबई में भी जाते हैं, कतर और बहरैन में भी जाते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं, कनाडा में भी जाते हैं। दुनिया में जो जो मुल्क पाए जाते हैं, दुनिया में जो जो खित्ते इलाके पाए जाते हैं, उन तमाम खित्तों में वो फरिश्ते जाते हैं, उन तमाम इलाकों में वो फरिश्ते जाते हैं। और जाने के बाद यूँ नहीं कि टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, आराम के साथ सैरो तफरीह के लिए आते हैं, नहीं, वो फरिश्ते एक मकसद के तहत आते हैं। मैं आपको बताऊं किस मकसद के तहत आते हैं। वो फरिश्ते जिक्र की महफिलों को ढूंढते हैं, ऐसी महफिलों को ढूंढते हैं कि जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, और रसूलुल्लाह के मानने वालों का जिक्र हो रहा होता है, गौसो ख्वाजा का जिक्र हो रहा होता है, ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र हो रहा होता है, मशाइखे मारहरा मुकद्दसा का जिक्र हो रहा होता है, मशाइखे नक्शबंदिया का जिक्र हो रहा होता है, मशाइखे सोहरवर्दिया का जिक्र हो रहा होता है, मशाइखे
اشتیا کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، مقربین خدا کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ایسی محفلوں کی وہ تلاش میں رہتے ہیں۔ خاص طور سے ایسی ذکر کی محفلیں، میلاد کی محفلیں، کیونکہ میلاد کی محفلیں تو ایسی محفلیں ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، رسول اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اولیاء کرام کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو ایسی محفلوں کو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب کہیں کہیں میلاد کی محفل ہوتی ہے، کہیں ذکر و فکر کی محفل ہوتی ہے، تو وہاں پر فرشتے اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور صرف اکٹھا ہونے کے بعد یہ نہیں کہ خدائے بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو فرشتے آئے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، آؤ اپنی ضرورت کی طرف، آؤ اپنے مقصد کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے، ان فرشتوں کے آنے کا مقصد یہ محفل میلاد تھا، ان فرشتوں کے آنے کا مقصد یہ ذکر کی محفل تھی، یعنی وہ ذکر و فکر کی محفلوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ جب وہ ایسی محفل پا جاتے ہیں تو اپنے ساتھ والے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، آؤ اپنے مقصد کی طرف، آؤ اس محفل کی طرف جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور بتاؤں یہ فرشتے کتنی تعداد میں ہوتے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے، کوئی اس حدیث کو کاٹ نہیں سکتا ہے، بڑے سے بڑا وہابی بھی نہیں کاٹ سکتا ہے۔ وہابی جس حدیث کو مانگتے ہیں کہ بخاری کی حدیث سناؤ تب مانیں گے، مسلم کی حدیث سناؤ تب مانیں گے، دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری شریف جو کہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مقدس، اور قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے بعد سب سے بڑی کتاب مسلم شریف ہے، تیسرے نمبر پر سب سے بڑی کتاب مسلم شریف ہے۔ تو بخاری میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے، اور میں نے تو مشکات المصابیح میں بھی اس حدیث شریف کو پڑھا ہے۔ تو ان تین کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، ان تینوں کتابوں میں یہ مذکور ہے۔ ان فرشتوں کی تعداد کیا ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، وہ میں بتاؤں۔ روئے زمین سے لے کر کے آسمان تک کے یہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، زمین سے لے کر کے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ارے اندازہ کر پاؤ گے؟ ابھی کسی بل سے ماٹا اور دیا ہی جائے تو گن پہ ہو، اب چونٹی نکل پر ہے برسات کے مہینہ میں تو کیوں گن پہ ہو؟ تو بتاؤ چھوٹے کن بل محسن ہزاروں لاکھوں چوٹی نکلی پڑتی تو نہیں گن ملت ہے۔ تو اتنا لمبا چوڑا آسمان، یہاں کتنے فرشتے ہوئی ہیں कोनो پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں کتنے فرشتے ہیں۔ اچھا اب میں بتاؤں، یہ فرشتے جب آتے ہیں ان کی اتنی تعداد ہوتی ہے، اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور کب تک رہتے ہیں؟ جب تک کہ وہ محفل ختم نہیں ہو جاتی ہے، اس وقت تک وہیں پہ رہتے ہیں۔ جیسے آپ سنتے ہو ایسے ہی وہ بھی سنتے ہیں، اور انہیں خوب مزہ آتا ہے اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے فکر میں، انہیں خوب مزہ آتا ہے، خوب انٹرسٹ ملتا ہے ان کو۔ وہ تو پیدا ہی کیے گئے ہیں اسی لیے۔ ارے ہم اور آپ تو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ایک ایک منٹ کیا بلکہ ایک ایک سیکنڈ بھی ان فرشتوں کا اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ان کا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں نہ گزرے ان فرشتوں کا۔ یہ سارے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ میری بات سنیے تاکہ ریل ادھر ادھر کٹ نہ جائے، ادھر دھیان رہے، ادھر توجہ رہے، ورنہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گی، سمجھنا ہوگا پہنچ جائے گی، سمجھنا ہوگا کچھ سمجھ جائیں گے کچھ۔ تو فرشتے زمین سے لے کر کے آسمان تک کے ہوتے ہیں، اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے بھی آسمان کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اب یہیں پر ایک بات اور بتا دوں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو ہمیشہ سال کے 12 مہینے اور سال کے تمام دنوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تو آج تو شب قدر ہے،
आज तो 27वीं रात है। आज की रात में तो खास करके कौन उतरते हैं? फरिश्तों के सरदार, फरिश्तों के अगुआ, फरिश्तों के लीडर हजरत जिब्राइल अमीन उतरते हैं और पूरी फौज के साथ उतरते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो भी इस रुए जमीन पे उतरे होंगे नहीं बल्कि उतरे हैं, और उनके साथ फरिश्ते भी उतरे हैं। और उनके साथ वाले फरिश्ते ही नहीं बल्कि वो फरिश्ते जो साल के 12 महीने चक्कर लगाते हैं वो भी आज इस रुए जमीन पे उतरे हैं, और उतरने के साथ साथ इस महफिल में भी मौजूद हैं। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, ऐसी महफिल में भी वो फरिश्ते मौजूद हैं। अब ये फरिश्ते, हदीस शरीफ में है कि जब ये फरिश्ते महफिल खत्म होने के बाद आसमान की जानिब जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछता है। क्या रब तबारक व तआला को नहीं मालूम कि फरिश्ते कहाँ गए थे? उसको तो समंदर की तह में क्या है रब ताला को वो भी मालूम है। रब ताला उसे देख भी रहा है, और समंदर की तह में रहने वाला कोई कीड़ा अगर अपने मुंह से कोई आवाज निकालता है तो हम तो नहीं सुन सकते, रब तबारक व तआला उसे भी सुनता है, उसकी हरकत को भी सुनता है, पानी की कितनी गहराई में है उसको भी रब तबारक व तआला देखता है, सुनता है, जानता है। तो रब तबारक व तआला के पूछने का ये मतलब नहीं कि रब तबारक व तआला नहीं जानता है। रब तबारक व तआला जानता है, लेकिन जानने के बावजूद भी कभी कभी कोई बात पूछ ली जाती है। अरे भाई, हम ही आप लोग बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जानते हैं, उसके बावजूद भी पूछ लेते हैं। तो रब तबारक व तआला इन फरिश्तों से पूछता है कि ये मेरे फरिश्तों तुम कहाँ गए थे? ये फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मालिको मौला, हम रुए जमीन पर गए थे, हमने वहां पर एक महफिल देखी, वहां पर तेरे कुछ बंदे इकट्ठा थे। रब तबारक व तआला पूछेगा, ए मेरे फरिश्तों वो बंदे क्या कर रहे थे उस महफिल में बैठ करके? वो फरिश्ते रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे कि ए मालिको मौला, वो फरिश्ते ए मालिको मौला, तेरे वो बंदे तेरी हमदो सना बयान कर रहे थे, वो सुभान अल्लाह कह रहे थे, वो अल्लाह अकबर कह रहे थे, वो तेरी तहमीद बयान कर रहे थे, तेरी तमजीद बयान कर रहे थे, तेरे जिक्र में मसरूफ थे। उसके बाद रब तबारक व तआला उन फरिश्तों से पूछेगा कि ये मेरे फरिश्तों, ये बताओ क्या मेरे वो बंदे जो मेरी हमदो सना बयान कर रहे थे, मेरी किबरियाई बयान कर रहे थे, मेरी पाकी बयान कर रहे थे, मेरी मजदो शराफत को बयान कर रहे थे, क्या उन्होंने मुझे कभी देखा भी है? कि भाई कोई शख्स किसी की तारीफ करता है तो बगैर देखे तो तारीफ करता नहीं इस जमाने में। देखा होता है, उसकी खूबियों को देख लेता है, उसके हुस्न को देख लेता है, उसकी सलाहियतों को देख लेता है, उसकी अच्छाइयों को कोई इंसान देख लेता है, तब पीठ पीछे भी तारीफ करता है, महफिल में तारीफ करता है, महफिल से बाहर भी तारीफ करता है। फला इतने अच्छे हैं, फला इतने नेक हैं, फला को ये मालूम है, फला को ये मालूम है, उनका मर्तबा ये है। तो रब तबारक व तआला ऐसे ही उन फरिश्तों से पूछेगा कि मेरे फरिश्तों ये बताओ क्या उन्होंने मुझे कभी देखा भी है जो मेरी इतनी तारीफ करते हैं? फरिश्ते अर्ज करेंगे, ला या रब, ए मेरे रब, उन्होंने तुझे नहीं देखा है। तो रब तबारक व तआला उन फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा कि ए मेरे फरिश्तों, जब उन्होंने मुझे देखा नहीं है तब वो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, अगर वो मुझे देख लेंगे तो फिर मेरी कितनी तारीफ बयान करेंगे। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मालिको मौला, अगर वो तुझे देख लेंगे तब तो वो तेरी और भी तारीफ बयान करेंगे, तब तो वो तेरा और भी जिक्र करेंगे, तब तो वो तेरा और भी चर्चा करेंगे। उसके बाद रब तबारक व तआला उन फरिश्तों से पूछता है, ये फरिश्तों ये बताओ कि मेरे वो बंदे जो उस महफिल में इकट्ठा थे वो क्या मांग रहे थे? वो क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मालिको मौला, वो जन्नत मांग रहे हैं। जन्नत की तमन्ना हर किसी को होती है ना। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि मालिको मौला हमें जन्नत अता फरमा।
اے مالک و مولا ہمیں جنت عطا فرما، آمین، کہیے آمین، کہیے آمین۔ اے مالک و مولا ہم سب کو یہاں پر جتنے بھی مرد عورت بوڑھے بچے جوان علماء عوام جتنے بھی لوگ حاضر ہیں بلکہ گاؤں کے سبھی لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا ہم سب لوگوں کو جنت عطا فرما۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھے گا کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے وہ بندے کیا مانگ رہے تھے؟ وہ فرشتے عرض کریں گے مالک و مولا وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان سے پھر پوچھے گا کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کیا میرے وہ بندے جو میرے ذکر میں مصروف تھے، میری حمد و ثنا میں، میری کبریائی میں، میری پاکی میں مصروف تھے، کیا انہوں نے میری جنت کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ کیا انہوں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے میری بنائی ہوئی خوبصورت جنت کا مشاہدہ بھی کبھی کیا ہے، کبھی دیکھا بھی ہے؟ وہ فرشتے عرض کریں گے نہیں اے مالک و مولا انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اب ان فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں میرے ان بندوں نے جب میری جنت کو دیکھا نہیں ہے تب وہ مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں گے تو پھر میری جنت کی کتنی خواہش کریں گے، میری جنت کی کتنی تمنا کریں گے، میری جنت کی کتنی آرزو کریں گے، میری جنت کی جانب کس قدر دل لگائیں گے، کس قدر لو لگائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں گے تب تو تیری جنت کو اور بھی زیادہ مانگنے لگیں گے، تب تو انہیں جنت کی فکر اور بھی ہو جائے گی۔ ابھی ہم صرف علماء کی زبان سے سنتے ہیں کہ جنت میں یہ چیزیں ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، جنت میں شہد کی نہریں ہیں، جنت میں بڑے بڑے محلات ہیں، جنت میں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، سونے کی عمارتیں ہیں، چاندی کی عمارتیں ہیں، یاقوت اور زمرد کی عمارتیں ہیں، بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں۔ ہم یہ سب علماء سے سنتے ہیں تب ہمارے دل میں جنت کا نام سن کر کے ہمارے دل میں جنت کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور جنت کی نعمتوں کو سن کر کے اور جنت کی غذاؤں کو سن کر کے منہ میں گویا پانی آ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جنت کو جب ہم علماء سے سن کر کے ہم جنت کی اتنی خواہش رکھتے ہیں، جنت کو اگر کوئی انسان کوئی مرد کامل کوئی مرد مومن اگر کبھی خواب میں دیکھ لے تو یقیناً ہمیشہ جنت ہی کی تمنا اس کے دل میں اگڑائی لیتی رہے گی، ہمیشہ اس کے ذہن و فکر میں جنت کے حسین نظارے اس کے ذہن و فکر میں امڑتے رہیں گے، ذہن و فکر میں ہیجان برپا کیے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھے گا کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے وہ دوری مانگ رہے تھے، کس چیز سے وہ دور بھاگ رہے تھے؟ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے مالک و مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ جہنم سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھے گا کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جو میرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے کیا انہوں نے جہنم کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ کیا انہوں نے جہنم کا کبھی نظارہ بھی کیا ہے؟ کیا انہوں نے جہنم کی ہولناکیوں کا کبھی مشاہدہ بھی کیا ہے؟ کیا انہوں نے جہنم کے بڑے بڑے بچھوؤں کو، جہنم کے بڑے بڑے سانپوں کو، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو، جہنم کے ٹینوں کو، جہنم کے طبقات کو کبھی انہوں نے دیکھا بھی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے نہیں نہیں مالک و مولا انہوں نے تیرے جہنم کو کبھی بھی نہیں دیکھا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان فرشتوں سے کہ اے میرے فرشتوں جب انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے تب وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اگر جہنم کو وہ دیکھ لیں گے تو پھر جہنم سے کتنی دوری بنانے کی کوشش کریں گے، جہنم سے کس قدر وہ پناہ مانگیں گے؟ فرشتے عرض کریں گے مالک و مولا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں گے تو یقیناً وہ تیری جہنم سے بہت زیادہ پناہ مانگیں گے، وہ جہنم سے بہت زیادہ دوری اپنانے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس کے بعد حدیث شریف میں آیا ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں میرے وہ بندے جو اس محفل میں میرے ذکر کو سننے کے لیے آئے تھے، میرے محبوبین کی ذکر کو
کے ذکر کو سننے آنے کے لیے آئے تھے، جو میری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، میری کبریائی بیان کر رہے تھے، میری پاکی بیان کر رہے تھے، مجھ سے جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے دور بھاگ رہے تھے۔ تم گواہ رہنا کہ جتنے لوگ اس محفل میں حاضر ہوئے تھے، میں نے سب کو بخش دیا، سب کو میں نے جنت عطا کر۔ اس کے بعد انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا۔ کیا عرض کرے گا؟ دھیان سے سنیے گا۔ عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے مالک و مولا، لیکن ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا۔ وہ ایک شخص کیسا تھا وہ سنیے، وہ ایک شخص کیسا تھا وہ سنیے۔ انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے مالک و مولا، ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس محفل میں تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری تعریف و توصیف کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو ایسے جا رہا تھا، ادھر سے گزر رہا تھا، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں دیکھ کر کے وہ بھی بیٹھ گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، اگرچہ وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، اگرچہ وہ میری یاد کے لیے نہیں آیا تھا، اگرچہ وہ میری تعریف و توصیف کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن یہ وہ شخص ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں اگر کوئی مقصد کے بغیر بھی آ کر کے اس محفل میں بیٹھ جائے تو وہ بھی نامراد نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ بھی بامراد ہو جاتا ہے، اس کی جھولیاں بھی گوہر مراد سے بھر دی جاتی ہیں، اور محروم نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ گوہر مراد سے اپنے دامن کو بھر کر کے جاتا ہے، خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ یوں ہی اگر کوئی آ کر کے محفل میں بیٹھ جائے، میلاد سننے کا ارادہ کیے بغیر ہی آ کر کے بیٹھ جائے، تو وہ بھی محروم نہیں رہتا ہے اس محفل میں۔ سوچئے کہ کتنی عظیم محفل ہے اور کتنی مقدس محفل ہے۔ تو پورے سال میں جہاں جہاں بھی میلاد کی محفل منائی جاتی ہے، جس جس گھر میں میلاد کی محفل منائی جاتی ہے، جس جس خطے میں، جس جس علاقے میں میلاد کی محفل منائی جاتی ہے، ہر جگہ اللہ کے یہ فرشتے اترتے ہیں اور ایسی محفلوں میں حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دینے والوں کے لیے دعائے استغفار بھی کرتے ہیں، اور ان کی حاضری کو درج بھی کیے رہتے ہیں، اور ساری رودات، سارا رپورٹ جا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ سوچئے کتنی عظیم محفل ہے۔ ذرا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ شب قدر یہ کب ہوتی ہے، کس رات میں ہوتی ہے۔ شب قدر جس کو ہم 27ویں رات میں مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے، لیکن آئیے قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ کے ذریعے سے اس کو جانچا جائے اور پرکھا جائے اور معلوم کیا جائے کہ یہ شب قدر کس رات میں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، قرآن میں تو ہے کیا کہ ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ شب قدر کس میں ہے؟ رمضان المبارک میں ہے۔ شب قدر کس میں ہے؟ رمضان المبارک میں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل مسلم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شب قدر ہے تو کہاں پر؟ رمضان المبارک میں ہے۔ اب یہ جاننا ہے کہ رمضان المبارک کی کس تاریخ میں ہے، یہ جاننا ہے آپ کو۔ تو اس کے تعلق سے علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، محدثین اور مفسرین نے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے اور یہ ماننا ہے کہ شب قدر
رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ رمضان المبارک کی 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ ویسے تو حدیث شریف میں ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاشو، اس میں آخری عشرے یعنی آخری 10 دن میں، رمضان کے آخری 10 دن میں تلاشو، اور وہ بھی آخری 10 دن کی جو طاق راتیں ہیں، طاق راتیں جیسے کہ 21، اس کے بعد پھر 23، یہ طاق ہے نا، جفت نہیں ہے، 21 کیا ہے؟ طاق ہے، جس کا جوڑ نہ بنے اس کو طاق کہتے ہیں۔ 21 کا جوڑ نہیں بن سکتا، دو برابر برابر حصوں میں نہیں بانٹ پاؤ گے اس کو، تو 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، پھر اس کے بعد 27 ہے، پھر اس کے بعد 29 ہے، یہ کل طاق راتیں ہیں۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاشو۔ کون سی راتوں میں؟ طاق راتوں میں۔ اسی لیے صحابہ کرام بلکہ ہمارے بہت سارے محدثین اور مفسرین شب قدر کی تلاش میں خاص طور سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں لگے رہتے تھے۔ وہ 21ویں رات کو بھی اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے اور اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ وہ 23ویں رات کو بھی اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت میں بھی گزارتے تھے۔ وہ 25ویں رات کو بھی اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ وہ 27ویں رات کو بھی اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت میں گزارتے تھے، اور 29ویں رات کو بھی اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم چونکہ کمزور قسم کے ہیں، عبادت میں ہمارے علماء کی طرح، ہمارے بزرگان دین کی طرح ہمارا دل نہیں لگتا ہے، تو ہم صرف جو ہے ان طاق راتوں میں سے صرف ایک رات یعنی 27ویں کو جاگتے ہیں اور 27ویں کو عبادت کرتے ہیں اور 27ویں کو ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ 21ویں کو بھی شب بیداری کی جائے، 21ویں کو بھی ذکر کا اہتمام کیا جائے، عبادت کا اہتمام کیا جائے، 23ویں کو بھی، 25ویں کو بھی، اور 27ویں کو بھی، اور 29ویں کو بھی۔ لیکن ان تمام کے باوجود 27ویں رات کے تعلق سے ہمارے اکثر علماء، مفسرین اور محدثین کا یہ ماننا ہے کہ شب قدر 27ویں رات میں ہے، اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ شب قدر، اور ہمیں کیوں نہ لگے جب ہمارے بڑے بڑے علماء، بزرگان دین، فقہاء، محدثین نے مان لیا کہ شب قدر 27ویں رات میں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کو بھی ماننا ہی پڑے گا۔ تو سب کا ماننا یہ ہے، اکثر علماء کا ماننا یہ ہے کہ 27ویں رات یہ شب قدر کی رات ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ 7 کا عدد، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عدد میں جو طاق عدد ہے وہ سب سے پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے، اللہ ایک ہے نا، اور ایک کا عدد کیا ہوگا؟ طاق ہوگا۔ 2 کے عدد کو جفت کہیں گے، 4 کے عدد کو جفت کہیں گے، 6 کے عدد کو جفت کہیں گے، 8 کے عدد کو جفت کہیں گے، لیکن 1، 3، 5، 7، 9، 11 وغیرہ یہ سب طاق عدد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی طاق ہے اور طاق عدد کو پسند فرماتا ہے۔ اب طاق کا یہ مطلب نہیں گھر میں جو طاق بناتے ہیں تو پتہ چلے گھر میں جا کے طاقہ بنائی دو، یہ اللہ تعالیٰ کا طاق پسند ہے تو طاق بنائے ڈالو گھر میں مارے۔ دھیان سے سنیے گا، ورنہ وہی ہوگا، مولانا نے کہا تھا پیاز حرام ہے، کسی نے سمجھ لیا پیاز حرام، تو گھر سے سارا پیاز ہی نکال کر کے پھینک دیا کہ مولانا نے بتایا ہے، مجلس میں بتایا، مائک میں بول کر کے بتایا ہے تو پیاز حرام ہے۔ تو سننے میں کبھی کبھی ڈفرینس ہو جاتا ہے، ارے سننے میں کیا، کبھی کبھی پڑھنے میں ڈفرینس ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ذرا سنیے۔ ایک صاحب تھے، وہ اپنے استادوں سے نہیں پڑھتے، وہ صرف کتابوں سے پڑھنے کے عادی تھے۔
कि किताब है तो वही पढ़ पढ़ के हम आलिम बन जाएंगे, वही पढ़ पढ़ के मौलाना बन जाएंगे, वही पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे किताबों के। जैसे आज के ज़माने में गूगल से पढ़ पढ़ के कुछ लोग मौलाना बनना चाहते हैं, व्हाट्सएप की मालूमात से पढ़ पढ़ के कुछ लोग मौलाना बनना चाहते हैं। अरे किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी होती हैं कि गूगल भी वहाँ फेल हो जाता है। हाँ, गूगल की सारी बातें सही नहीं होती हैं। हम तो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते गूगल की बातों पर, देख लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन सारी बातों पे भरोसा नहीं करते। उन बातों पे भरोसा करते हैं जो बातें की किताबों में हमको लिखी मिल जाती हैं, उन पर हमारा भरोसा होता है, उन पर हमें एतमाद होता है। तो ऐसे एक साहब थे, पढ़ने के आदी थे, लेकिन उस्ताद से नहीं बल्कि किताबों से। उनके उस्ताद जो है उनकी किताबें होती थी। सरकार की एक हदीस है, अल हब्बतुस सौदा शिफाउन फीहा शिफाउन मिन कुल्ले दा। इसका तर्जमा सुना दूं फिर वाक़या सुना रहा हूं। अल हब्बतुस सौदा फीहा शिफाउन मिन कुल्ले दा, कि काला दाना ये ऐसा दाना है कि जिसमें हर मर्ज की शिफा है, हर मर्ज से छुटकारा है और हर मर्ज से शिफा है। अब काले दाने के मुतालिक बहुत सारे लोगों ने लिखा कि वो कलौंजी है। काला दाना क्या है? कलौंजी। बात समझ में आ रही है ना? कलौंजी को काला दाना कहा जाता है। तो हदीस के मुताबिक बहुत सारे उलमा ने लिखा कि कलौंजी ही मुराद है काले दाने से। अल हब्बतुस सौदा का माना होता है काला दाना। तो कोई किताब पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था अल हब्बतुस सौदा फीहा शिफाउन मिन कुल्ले दा। तो हब्बा बड़ी हा, फिर उसके बाद बा, फिर उसके बाद गोल वाली ता, लंबी वाली ता नहीं, जो लोग पढ़े हैं खूब अच्छी तरह से जानते हैं। हब्बा का माना होता है दाना। क्या होता है? हब्बा का माना दाना। लेकिन इत्तेफाक से वो किताब ऐसी थी कि लगता है कि बे के पास और बे का जहाँ नुक्ता होता है वहीं पर कोई मक्खी बैठ गई थी और उसने एक नुक्ता और बना दिया था। और अब वो हब्बा की जगह पर हैया हो गया था। क्या हो गया था? हैया। अरे भाई, एक नुक्ता और बढ़ेगा तो या बन जाएगा कि नहीं बा? एक नुक्ता बढ़ गया, मक्खी ने बढ़ा दिया, तो बा से या हो गया कि नहीं? तो अब उसमें क्या हो गया? अब क्या पढ़ा उन्होंने? अल हय्यतुस सौदा। क्या? अल हय्यतुस सौदा फीहा शिफाउन मिन कुल्ले दा। अब अल हय्यतुस सौदा, अभी तो पढ़ा था अल हब्बतुस सौदा, जिसका माना होता है काला दाना। अब अल हय्यतुस सौदा का माना क्या होता है वो भी बता दूं। तो उन्होंने तो जिस किताब में एक नुक्ता बढ़ गया था, मक्खी ने बढ़ा दिया था या कैसे भी बढ़ गया था, तो उन्होंने उसको अल हय्यतुस सौदा पढ़ा। और अल हय्यतुस सौदा का माना होता है काला सांप। क्या होता है? काला सांप। तो अब हदीस का मतलब इसके मुताबिक ये हुआ कि काले सांप में हर मर्ज से शिफा है। क्या? काले सांप में हर मर्ज से शिफा है। अब ये बेचारे अल हब्बतुस सौदा को पढ़ लिया, अल हय्यतुस सौदा इन्होंने कि काले सांप में हर मर्ज से शिफा है। गए किसी तरह से सांप को घेर घार के पकड़ा, काले सांप को, रहा होगा फिटारा गहुमन वगैरह, पकड़ा कहीं से काला सांप और उसको मार पीट करके और पका करके खा लिया, मर गए। तो यही होता है, उस्ताद का साथ छोड़ करके, उस्ताद का दामन जो है हटा, उस्ताद का दामन छोड़ करके, उस्ताद से मुंह मोड़ करके इल्म हासिल करने वालों का अंजाम, और किताबों के जरिए से इल्म हासिल करने वालों का अंजाम। किताबें अगर मौलवी बनाती तो हम अपने घर पे 1-2 लाख की किताब का इंतजाम कर लेते। कहीं पर क्या जरूरत थी अलजामिया शफिया मुबारक को जाने की? उस्ताद के पास, असातिज़ा के पास जाकर के क्या जरूरत थी इल्म हासिल करने की? क्या जरूरत थी हमको हिंदुस्तान की आखिरी हद केरला जाने की? क्या जरूरत थी हमको जामिया अहले सुन्नत इमदादुल उलूम मटहना जाने की?
और اساتذہ کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے کی اگر یہی کتابیں علم سکھا دیتی، اگر کتابیں مولوی بنا دیتی، اگر کتابیں انجینئر بنا دیتی، اگر کتابیں ڈاکٹر بنا دیتی تو کوئی کسی استاد کے پاس نہیں جاتا، بلکہ انہی کتابوں کو پڑھ کر کے وہ مولوی بھی بن جاتا، عالم بھی بن جاتا، محدث بھی بن جاتا، فقیہ بھی بن جاتا، ڈاکٹر بھی بن جاتا، انجینئر بھی بن جاتا، بیرسٹر بھی بن جاتا، سب کچھ بن جاتا۔ لیکن نہیں مسلمانوں، استاد کا دامن چھوڑ کر کے کوئی کبھی بھی مولوی نہیں بن سکتا ہے، کوئی عالم نہیں بن سکتا ہے، کوئی محدث نہیں بن سکتا ہے، اور اگر بننے کی کوشش کرے گا تو انجام وہی ہوگا جس نے الحبۃ السودا کو الحیۃ السودا پڑھ لیا تھا اور کالے دانے کی جگہ پر اس نے کالا سانپ سمجھ لیا تھا اور کالے سانپ سمجھ کر اور کالے سانپ کو پکڑ کے کھا لیا تھا، پھر اس کی جان ہی چلی گئی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ استاد سے وابستہ رہنا چاہیے۔ ہم لوگ 15-16 سال سے لمبا زمانہ ہو گیا پڑھتے پڑھاتے، لیکن ابھی بھی کہیں کوئی دقت آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہیں پر، تو ابھی فوراً یا تو استاد سامنے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے، نہیں ہیں تو کال کر کے رابطہ کر کے فون کر کے ان سے سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں ہم کبھی نہیں شرماتے کہ بھائی استاد سے کیا شرم، استاد ہی نے سب کچھ بنایا تو پھر استاد سے تو پوری زندگی جڑے رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو بات درمیان میں آ گئی اور بیچ میں آ گئی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ طاق کا مطلب وہ گھر والا طاق نہیں، بلکہ کیا، وہ طاق کہ جس کو برابر حصوں میں بانٹا نہ جا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے، اور طاق عددوں میں جو 7 کا عدد ہے اس کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ طاق عددوں میں جو 7 والا عدد ہے طاق، اس کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ آپ کو بتاؤں کیسے پسند فرماتا ہے؟ بھائی دیکھیے، آسمان بھی 7 رب تبارک و تعالیٰ نے بنائے کہ نہیں؟ آسمان ایک نہیں ہے بلکہ آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ یہ زمین بھی کتنی ہے؟ 7۔ آپ کہو گے 7 کہاں ہے، ایک ہی تو ہے۔ ایسا تو نہیں کوئی پہلی زمین پہ آتے ہو، پہلی زمین پہ اپنا گھر بنائے ہو، کوئی دوسری زمین پہ اپنا گھر بنائے ہو، کوئی تیسری، کوئی چوتھی، کوئی 5ویں، کوئی 6ویں، کوئی 7ویں۔ یہ زمین بھی 7 ہے۔ پیاز کی پرتیں دیکھے ہیں آپ لوگ؟ ارے بھائی پیاز پہ بہت ساری پرتیں لگی ہوتی ہیں، ایک پرت نچوڑا، ایک پرت کو جو ہے اجاڑا تو دوسری پرت شروع ہو گئی، پھر تیسری، چوتھی، 5ویں۔ یہی حال اس زمین کا بھی ہے کہ زمین کے کل 7 طبقے ہیں، اور 7 طبقے ایک دوسرے سے پیاز کی پرتوں کی طرح اور پیاز کے چھلکوں کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ زمین بھی دیکھنے میں اگرچہ ایک لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ زمین بھی 7 ہے۔ تو دیکھیے، آسمان بھی رب تعالیٰ نے بنائے 7، زمین بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بنائے کتنے؟ 7۔ اور کعبہ کا طواف بھی کتنا؟ 7۔ حاجی لوگ خوب اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، 7 پھیرے لگاتے ہیں وہاں پر کعبہ شریف کا۔ تو کتنے پھیرے لگاتے ہیں؟ 7۔ کتنے؟ 7۔ تو پتہ چلا کہ 7 کا عدد اللہ تبارک و تعالی، اچھا ہفتے میں کل کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7۔ کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7۔ تو دیکھیے 7 کتنا پسند ہے رب تبارک و تعالیٰ کو۔ تو جب رب تبارک و تعالیٰ کو 7 کا عدد پسند ہے تو اب اسی سے آخر کی جو 10 راتیں ہیں رمضان میں،
رمضان میں آخر میں جو 10 راتیں ہیں ان میں جو 7ویں رات ہے جس کو کہ 27ویں رات کہتے ہیں، بلا شبہ وہ رات بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے 7ویں رات میں یعنی 27ویں رات میں رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ علماء کا جو علماء نے اتفاق کیا ہے وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کر کے اتفاق کیا ہے، بہت کچھ سوچ سمجھ کر کے کہا ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے جو 27ویں رات ہوتی ہے وہی رات شب قدر ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ تو قسم کھا کے کہتے تھے، اس بات کو میں اور زیادہ مضبوط کر دوں، مشہور صحابی رسول جنہوں نے سرکار کے ساتھ زندگی بسر کی، سرکار کی زیارت کی، ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ قسم کھا کے کہتے تھے کیا کہ 27ویں رات ہی رمضان کی 27ویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔ پتہ چلا آج جس رات میں ہم لوگ اس محفل میں بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، بلا شبہ یہ ہمارے علماء کے قول کے مطابق، صحابہ کے قول کے مطابق آج کی یہ رات شب قدر ہے اور انتہائی برکت والی رات ہے اور انتہائی سعادت والی رات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ آج کی رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس نے ماضی میں، پاسٹ میں جتنے بھی گناہ کیے، لیکن وہ بڑے بڑے گناہ نہیں، جیسے چوری ہے، ڈکیتی ہے، شراب نوشی ہے، جوا بازی ہے، یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑکا گناہ یہ گناہ معاف ہوئی۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ نہیں کہ اب آج کی رات میں آ کر کے جاگ لیے تو اب سال بھر میں جتنی بھی چوری کی سب معاف، جتنی ڈکیتی کی سب معاف، جتنا شراب پیا سب معاف، جتنا جھوٹ بولا سب معاف، جتنی غیبت کی سب معاف، نہیں، دھوکے میں مت رہیے گا، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ معاف ہوں گے۔ بہت سے لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، مولانا نے کہہ دیا آج کی رات جا کے سارا گناہ ڈیلیٹ، سارا گناہ معاف، خوش ہو، سب نے بازی مار لی، میدان جیت لیا، ایک رات جا کر کے سب کچھ کما لیا، سب کچھ کیا دھرا جو ہے سب گیا، مٹ گیا، ایسا نہیں، دھیان رکھیے گا۔ تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور بتا دوں، آج کی رات میں جاگنے کی وجہ سے، آج کی رات میں عبادت کی وجہ سے پچھلے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ تو سب معاف ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں تراویح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے، دھیان سے سنیے گا، رمضان المبارک میں تراویح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان پر اثر آ جاتا ہے، ڈیلیٹ تو نہیں ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ٹھوکر بڑے بڑے گناہوں کو بھی لگ جاتا ہے اس نماز کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں یہ کمزور پڑ جاتے ہیں تراویح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ تراویح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اگرچہ بڑے ہیں، خوب موٹے تگڑے ہیں، لیکن تراویح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے بندہ ان بڑے بڑے گناہوں کو کمزور کر دیتا ہے اور یہ بڑے بڑے گناہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا افسوس ہے کہ 5 وقتی نماز میں بھی تو لوگوں کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے اور تراویح کی نماز تو ماشاءاللہ بڑی ہمت والے لوگ ہی پڑھ پاتے ہیں، سب کے بس کی بات نہیں تراویح کی نماز۔ اور آج کل تو تراویح کی نماز مجھے تو کہیں پہ دیکھ کے جو ہے غصہ بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے ایسے لوگوں کی نماز کو دیکھ کر۔ جیسے مرغ جب صبح اٹھتا ہے یا مرغیاں جب اٹھتی ہیں اور دانہ کہیں پڑا ہو تو کیا کرتی ہیں؟
खटा खट, इधर चोंच मारा, वहाँ चोंच मारा, वहाँ चोंच मारा। यही हाल नमाजियों का होता है तरावी की नमाज में। हाँ, ले पटक हो पटक दे पटक। हाँ, कभी यहाँ सर तो कभी वहाँ सर, खट 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 खट, थोड़ी देर में 15-20 मिनट में 20 रकात नमाज खत्म। ऐसी नमाज से क्या फायदा कि जिस नमाज को पढ़ने में सुकून ना हो, तो पढ़ने के बाद उस नमाज में कहाँ, उस नमाज से कहाँ पे सुकून मिलेगा। है? मैं ऐसी नमाज को बिल्कुल नहीं पसंद करता, ना ही पढ़ता हूँ। कोई इमाम साहब अगर इस तरह से नमाज पढ़ाते हो तो मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। एकदम अटल फैसला है। मैं खुद इत्मीनान से पढ़ता हूँ और इत्मीनान ही से पढ़ाता हूँ। कोई लाख कोशिश करे कि मौलाना जल्दी जल्दी पढ़ाइए, जल्दी से खत्म हो, भागे, ये नहीं हो सकता किसी के चाहने से। हम उसी हद में पढ़ाएंगे कि जितनी हद में नमाज हो जाए, उस हद से बाहर नहीं जाएंगे कि अपनी भी नमाज खराब करें, दूसरों की भी नमाज खराब करें। अपना गुनाह अलग से, दूसरों का गुनाह अलग से। मेरी माएँ बहनें भी अगर इस तरह से नमाज पढ़ती होंगी तो इस तरह से नमाज ना पढ़ेंगी। तरावी की नमाज भी हो या कोई भी नमाज हो, इत्मीनान से नमाज पढ़ी जाती है। मैं आपको नमाज के ताल्लुक से एक हदीस शरीफ बता दूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि नमाज को किस कदर इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। और जल्दी जल्दी वाली जो नमाज होती है, इस नमाज की कोई हैसियत नहीं है मेरी नज़र में। न ये नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है, न इस नमाज पे सवाब मिलता है। एक हदीस शरीफ मुझे याद आ रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के एक कोने में तशरीफ फरमा थे। देहात के रहने वाले एक सहाबी तशरीफ लाए, देहात के रहने वाले थे। अरे भाई, इस जमाने में, उस जमाने में भी देहात के रहने वाले लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, ज्यादातर जाहिल होते थे, कम जानकार होते थे, मेरे कहने मतलब ये। और शहर में जो लोग रहते थे उनकी जानकारी ज्यादा होती थी, उनका इल्म ज्यादा होता था। यही हाल इस जमाने का भी है कि देहात में अगर परसेंटेज आप निकालें तो अनपढ़ लोगों की तादाद ज्यादा निकलेगी और अनपढ़ लोगों का परसेंटेज ज्यादा निकलेगा। और शहर में अगर यही परसेंटेज निकालें तो पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज ज्यादा होगा देहात के मुकाबले में। तो यही हाल उस जमाने का भी था। देहात के रहने वाले थे एक साहबी, सरकार मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते आए, उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली, जल्दी जल्दी बिल्कुल से, ऐसे जैसे तरावी की नमाज हम लोग पढ़ लेते हैं। या हो सकता है इससे कुछ रफ्तार कम रही हो, लेकिन इतना तो है कि नमाज उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ करके फारिग हुए, आए सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, सरकार को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद उनसे फरमाया, इरजिअ फसल्लि फइन्नका लम तुसल्लि, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। क्या फरमाया सरकार ने? जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी है। क्यों फरमाया सरकार ने कि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी? नमाज तो उन्होंने पढ़ी थी, नमाज तो उन्होंने पढ़ी ही थी, फिर भी सरकार ने फरमाया जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। पता चला कि उन्होंने जो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, उस नमाज की कोई हैसियत ही नहीं, वो नमाज ऐसे ही हुई जैसे कि नमाज पढ़ी ही नहीं। वो गए, फिर से उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फारिग हुए, फिर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया, इरजिअ फसल्लि फइन्नका लम तुसल्लि, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। जल्दी जल्दी हो गए, फिर से पढ़ लिया, दूसरी बार भी जल्दी जल्दी गए जाकर के नमाज पढ़ ली, और नमाज पढ़ के हाजिर हुए सरकार की बारगाह में। सरकार ने इरशाद फरमाया, इरजिअ फसल्लि फइन्नका लम तुसल्लि, जाओ फिर से नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। और बाज़ रिवायतों में है कि वो तीसरी मर्तबा गए, उन्होंने तीसरी बार भी खूब जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, और जल्दी जल्दी नमाज से फारिग होकर के जो है आए सरकार की बारगाह में तीसरी बार। तो सरकार ने उनसे तीसरी बार भी फरमाया, इरजिअ फसल्लि फइन्नका लम तुसल्लि, जाओ फिर से नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। अब जब तीसरी मर्तबा भी उनकी नमाज न पढ़े के बराबर हो गई, तो उन्होंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अब आप ही बता दें, आप ही हमको बता दें कि हम कैसे नमाज पढ़ें। हमको तो जो तरीका आता था पढ़ने का वैसे हमने पढ़ लिया। तो सरकार ने उनको नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। और उसमें खास तौर से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको ये बताया, नमाज का जब तरीका सिखाया कि जब क़िराअत से फारिग हो
تو जब रुकू में जाओ तो इत्मीनान के साथ रुकू करो, जब रुकू से खड़े हो जाओ तो इत्मीनान से खड़े हो जाओ, फिर फिर कौमा से फारिग होने के बाद जब सजदे में जाओ तो भी इत्मीनान से सजदा करो। जब पहले सजदे से बैठो जिसको कादा कहते हैं तो उसमें भी इत्मीनान से बैठो, फिर सजदे के बाद जब दूसरा सजदा करो तो उसमें भी इत्मीनान से सजदा करो। यानी पूरी तालीम का सरकार अलैहिस्सलाम की पूरी तालीम का खुलासा ये था कि तुम हर रुकन को तुम इत्मीनान के साथ अदा करो, इत्मीनान के साथ अदा करो, जल्दी नमाज ना अदा करो जैसे आजकल के ज़माने में लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं। तो पता चला कि जल्दी पढ़ने से कि जिसमें ना तो रुकू सही से हो पाए, ना सजदा सही से हो पाए, ना क़याम हो पाए सही से, ना क़ुऊद हो पाए, ना कौमा हो पाए, ना जलसा हो पाए सही से, ऐसी नमाज से कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा ये हदीस मेरे ज़हन और दिमाग में होती है और यही हदीस शरीफ मुझको जल्दी नमाज पढ़ने से हमेशा रोकती रहती है और मैं जल्दी नमाज कभी भी नहीं पढ़ पाता हूँ। हमने अपने उलमा, अपने असातिज़ा को, अपने बुजुर्गान दीन को देखा है जो नमाज इत्मीनान से पढ़ते हैं। अरे हम तो देखते हैं कि हम जितनी देर में 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को देखा है कि जितनी देर में हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं उतनी देर में वो 6 रकात पढ़ लेते हैं, उतनी देर में वो 6 रकात पढ़ लेते हैं। अरे यार नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है तो ये मौलाना लोग किस लिए हैं? इनसे पूछो ना कि मौलाना जब मुसल्ले पे खड़े हो जाएं तो मुसल्ला देखो कि तिरछा तो नहीं बिछा है, इमाम का कुर्ता तो नहीं कहीं सिमटा, इमाम की एड़ी तो नहीं कहीं हटी हुई है, इमाम माथा सजदे पे सही से लगाता है कि नहीं, इमाम नमाज में कौन सी किरात कहाँ करता है कहाँ नहीं करता, कहाँ सूरत आगे किया कहाँ पीछे किया, सिर्फ इमाम के उयूब नजर आते हैं। सर से लेकर के पांव तक ऐब ही ऐब, न तो किरात करने का सही से तरीका मालूम, न रुकू करने का सही से तरीका मालूम, न सजदा करने का सही से तरीका मालूम, न तशहुद पढ़ने का तरीका आता है, न अत्तहियात पढ़ने का तरीका आता है, न दुआए कुनूत सही से आता है। इतनी सारी खराबियां, इतनी सारी गलतियां होने के बावजूद अपनी एक भी गलती नजर नहीं आती। इमाम ने मुसल्ला सही से बिछाया है कि नहीं ये सब नजर आता है, इमाम कैसा है कैसा नहीं है ये सब नजर आता है। अरे तुम्हारी कब्र में इमाम साहब सोने नहीं जाएंगे, तुम्हारी कब्र में तुम ही रहोगे और अपने करतूतों का अंजाम कब्र ही से झेलना पड़ेगा। इमाम साहब नहीं आएंगे हाथ बटाने वहां पर। इमाम गलत हैं, वो अपनी गलती की सजा पाएंगे। अल्लाह के यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि ये मौलाना है, इसने गुनाह किया तो इसको छोड़ दो। अल्लाह के यहाँ मौलाना की भी पकड़ होगी और जो मौलाना नहीं होगा गैर मौलाना होगा उसकी भी पकड़ होगी, आलिम की भी पकड़ होगी, गैर आलिम की भी पकड़ होगी। ना आप हमारी कब्र में जाओगे ना हम आपकी कब्र में जाएंगे। दूसरों के ऐब को देखने से ज्यादा अपने ऐब को देखना चाहिए। अपने ऐब को जो देखता है, मैंने पढ़ा है कि जो अपने ऐब को देख ले जाए सबसे बड़ा अक्लमंद वही, सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे ज्यादा तेज नजर वही है। सबसे ज्यादा तेज नजर वो नहीं कहा जाएगा कि जो दूरबीन लगा करके यहीं से बैठ करके 10 किलोमीटर देख ले कि 10 किलोमीटर के फासले पर कौन है, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के फासले को देख ले दूरबीन लगा करके, उसको दूरअंदेश नहीं कहा जाएगा, उसको तेज नजर नहीं कहा जाएगा। मैंने पढ़ा अब सरुन्ना से मन काना बेअयबिही बसीरा वअन ऐबे गैरिही दरीरा। सबसे ज्यादा तेज नजर वो है कि जो अपने ऐब को देख ले जाए और दूसरों के ऐब से अंधा हो, दूसरों के ऐब को ना देखे बल्कि अपने ऐब को देखे। ये सबसे ज्यादा तेज नजर माना जाए।
تو اپنی فکر کیجئے، امام غلط ہوگا وہ بھی سزا پائے گا، آپ غلط ہوگے آپ بھی سزا پاؤ گے، تو اپنی فکر زیادہ کیجئے، دوسرے کے چکر میں مت پڑیے، کون کیسے نماز پڑھ رہا ہے، کس طرح سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ سب چکر میں مت پڑیے، آپ کی نماز کیسی ہے کیسی نہیں ہے اس کی اصلاح کیجیے، اس کے تعلق سے پوچھیے، مولانا ہم کو رکوع کیسے کرنا چاہیے، مولانا ہم کو سجدہ کیسے کرنا چاہیے، مولانا ہم کو قرات کیسی کرنی چاہیے، مولانا ہم دیکھیے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ ذرا سنیے تو مجھ سے میں صحیح پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں، ہماری شین قاف میں کچھ فرق ہے کہ نہیں فرق ہے، جیم اور زے میں ہم کچھ تمیز کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں، زو اور ضاد میں کچھ تمیز کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں، مولانا ذرا ہم پڑھتے ہیں یہ سنیے، یہ سب اصلاح ہے، یہ کہتے ہیں اپنے عیب کو دیکھنا، یہ کہتے ہیں اپنی اب کمی کوتاہی پر نظر رکھنا، یہ نہیں کہتے ہیں کہ مولانا صحیح سے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، مولانا 4 رکعت پڑھا کہ نہیں پڑھا، 2 ہی رکعت کیوں پڑھا، نفل کیوں نہیں پڑھا، سنت کیوں نہیں پڑھا، یہ سب چکر چھوڑیے، اپنی اصلاح کیجیے، ہم برے ہوں گے ہم بھی اس کی سزا پائیں گے، آپ برے ہوگے آپ سزا پاؤ گے، نہ ہم آپ کی خبر میں جائیں گے نہ آپ ہماری خبر میں جاؤ گے، ہر کوئی اپنا اپنا ذمہ دار ہے، بس فرق اتنا ہے کوئی صرف اپنا ہی ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، دوسرے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، مولوی جو ہوتا ہے وہ صرف اپنا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنی قوم کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اپنی سماج کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اپنے معاشرے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اپنے گاؤں کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اپنے کنبے اور قبیلے اور خاندان اور رشتہ دار کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، سب کا ذمہ دار ہوتا ہے، آپ پر وہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا نہیں معلوم ہے وہ معلوم ہے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ باتیں شاید کچھ زیادہ ہی ہو گئی اور آپ لوگ تھک گئے ہو، نہیں تھکے؟ ہاں اچھا، ماشاء اللہ سبحان اللہ، تو باتیں تو سب سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہ شب قدر ہم کو ملی کیسے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے وہ اور ٹھنڈ ہوئی گرم چیز کیا جائے، نقصان نہ کیجیے، جیسے مشینیں جب زیادہ گرم ہو جائے، مشین جب زیادہ گرم ہو جائے اوپر پانی چھوڑو تو چھن چھن ہوئی کہ نہیں، نقصان کے لیے ہمیں خیال عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں، جو آیت کریمہ جس سے متعلق ہے وہ سورہ قدر سے متعلق ہے، وہ یہ شب قدر ہم کو ملی کیسے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی عمروں کا جائزہ لیا، پچھلی امتیں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت، اور اس طرح سے دیگر انبیاء کرام کی امتوں کی عمروں کا جب جائزہ لیا اور پھر اپنی امت کی عمر کا جائزہ لیا اور دیکھا تو معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ ارے پچھلے زمانے میں جو ہے 100 سے اوپر 200 300 400 تک کے جینے والے پائے گئے ہیں، خوب لمبی لمبی عمر والے، اور ظاہر سی بات ہے پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمروں کے مقابل میں ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی
कि उम्मत की उम्रें बहुत कम हैं। तो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इस पर रंज हुआ और इस पर आप कबीला खातिर हुए। क्यों, वो भी बता दूं। जाहिर सी बात है, जिस शख्स की उम्र ज्यादा होगी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जिस शख्स की उम्र ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है वो नेकियां भी खूब करेगा, उसको नेकी के मौके भी खूब मैसर आएंगे, नेकी के औकात भी उसको खूब मिलेंगे, नेकी के जमाने भी उसको खूब मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब पिछली उम्मतों की उम्रें ज्यादा होती थी तो उनके पास नेकी के चांसेस भी बहुत होते थे, नेकी के मौके भी बहुत ज्यादा होते थे। और जब हमारे सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत की उम्रें कम हैं तो उनके पास नेकी के मौके और नेकी के औकात और नेकी के टाइम भी कम होंगे। तो इसी बात को सोच करके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रंजीदा हुए और आप गमगीन हो गए। रब तबारक व तआला ने आपकी तसल्ली के लिए और आपके इत्मीनान के लिए और आपके सुकूने कल्ब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर सूरे कद्र नाजिल फरमाई और आपको बता दिया कि ए मेरे महबूब, आपको गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कबीरा खातिर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मलूल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी उम्मतें जो लंबी लंबी इबादतें किया करती थी, अरसे दराज तक इबादत में गुजारती थी वो सारी उम्मतें, लेकिन आपकी उम्मत को हम एक रात ऐसी दे रहे हैं कि उस एक रात में अगर आपका कोई उम्मती मेरी इबादत कर लेगा, मेरे जिक्र में और मेरे फिक्र में मशगूल रहेगा, तो हम उसको 1000 महीने से भी ज्यादा इबादत का सवाब अता करेंगे। एक हदीस शरीफ में ये भी आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी महफिल में, जिसमें सहाबा भी हाजिर थे, बनी इसराइल के एक वली जिनका नाम हजरत शमऊन रदियल्लाहु ताला अन्हु है, उनका जिक्र फरमाया। उनके ताल्लुक से आपने अपने सहाबा को बयान फरमाया कि ये मेरे सहाबा, ये वो खुशकिस्मत इंसान हैं कि जिनको अल्लाह ने एक लंबी उम्र अता फरमाई और उन्होंने अपनी इस उम्र को अच्छे कामों में लगाया। इन्होंने 1000 महीने ऐसे गुजारे हैं कि ये दिन में रोजा रखते थे और रोजा रख करके जिहाद भी करते थे। खाली पेट अगर आपको रोजे की हालत में अगर पैदल यहाँ से कृष्णा नगर जाना हो, इस धूप में और इस लपट में और इस हवा में जिसमें तमाज़त भी है, हरारत भी है, शिद्दत भी है, तपिश भी है, अगर यहाँ से कृष्णा नगर जाना हो तो मेरे ख्याल से गला सूख जाएगा और हो सकता है अगर कमजोर किस्म का रोजा हो तो रोजा भी टूट जाएगा। लेकिन वो ऐसे अल्लाह के वली थे कि रोजा भी रखते थे दिन में और साथ ही साथ अल्लाह के दुश्मनों से जिहाद भी करते थे। जिहाद के मैदान में तलवार भी उठानी पड़ती है, नीज़े को भी संभालना पड़ता है और दुश्मन के वार को ढाल से रोकना भी पड़ता है और बहुत सारे हमलों से अपने आप को बचाना भी होता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जहाद में तो खून को भी बहाना पड़ता है, जान की भी बाजी लगानी पड़ती है। तो जरा सोचो, रोजा रह करके इतना बड़ा काम करना, जिहाद जैसा अजीम कारनामा अंजाम देना, ये कोई मामूली काम नहीं है। और यही नहीं कि दिन में वो रोजा रखते थे और साथ ही साथ दुश्मनाने खुदा से जिहाद करते थे। नहीं मुसलमानों, बल्कि रात में वो अल्लाह की इबादत में, बस रात को वो अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। रात में जो है वो क़यामुल लैल में मसरूफ रहा करते थे, रात में वो अल्लाह की इबादतें किया करते थे। इस तरह से उन्होंने कुल 1000 महीने गुजारे। कुल कितने?
1000 مہینے جب سرکار علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی مجلس میں بنی اسرائیل کے ایک ولی جن کا نام حضرت شمعون تھا کہ انہوں نے 1000 مہینہ اس طرح سے گزارا کہ دن میں تو وہ روزہ رہ کر کے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرتے تھے اور رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. جب ان کا تذکرہ کیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری عمریں تو کم ہیں ان کے مقابل، ہماری عمریں تو ان کے مقابل میں کم ہیں، تو جب ہماری عمریں کم ہیں تو ہمارے پاس تو ثواب کے موقع بھی کم ہوں گے، اور ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح ہم عبادت نہ کر سکیں گے. ذرا سوچئے مسلمانوں کہ صحابہ کے دل میں عبادت کا کیسا شوق مچلتا تھا، کیسی الفت تھی ان کو اللہ کی عبادت سے، کیسی رغبت تھی ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر کی جانب، اللہ کی عبادت کی جانب. یہ تھے صحابہ مسلمانوں کہ ان کی عمریں کم معلوم ہوئی تو ان کو فکر ہو گئی، ان کو ٹینشن ہوا کہ اب تو ہم ثواب کم کر پائیں گے، ہم تو نیکیاں کر پائیں گے. تو رب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بھلا کب چاہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنجیدہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملول ہوں، پریشان ہوں، آپ کے صحابہ پریشان ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کی تسلی کے لیے قرآن کریم میں سورہ قدر کو نازل فرما دیا اور اس بات کو واضح فرما دیا کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ کو ہم ایک ایسی رات دیتے ہیں جو کہ شب قدر ہوگی، جس میں کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے. اگر آپ کی امت کا کوئی شخص ایمان کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے اس ایک رات میں عبادت کر لے گا تو بنی اسرائیل کے وہ ولی کہ جنہوں نے 1000 مہینے اللہ میری عبادت میں گزارے ہیں ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اس کو ثواب ملے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہم کو جو یہ ایک رات ملی، سوچئے کہ کتنا آسان ہے کہ ہم ایک رات عبادت کر لیں. آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں، کتنا بھی ناز کریں تو کم ہے کہ ہم کو اللہ نے ایک ایسی رات دی ہے کہ ہم صرف اس ایک رات میں عبادت کر لیں تو 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب پائیں. کیا اس میں ہمارا کوئی کمال ہے؟ کیا اس میں صرف ہمارا کوئی کمال ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک رات میں عبادت کرنے کی بنیاد پر 1000 مہینے کا سے زیادہ کا ثواب عطا فرما دیا؟ نہیں. اگر اس میں کمال ہے کسی کا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال ہے، رسول کی محبوبیت کا کمال ہے، رسول کی رسالت کا کمال ہے، رسول کے حسن کا کمال ہے، رسول کی محبوبیت کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی رات عطا فرما دی کہ جس میں ہم عبادت کر لیں تو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب پا جائے. پتہ چلا ہم کو جو یہ مقدس رات ملی ہے اور ہم کو جو یہ فیسلٹی ملی ہے کہ ایک رات میں عبادت کریں تو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب پائیں. یہ فیسلٹی جو ہم کو ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت کی بنیاد پر ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قلبی لگاؤ کی بنیاد پر ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی بنیاد پر ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑنے کی بنیاد پر ملی ہے. ورنہ ہماری تو کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. ہم بھی ایک عام انسان تھے، بنی اسرائیل ہی کی طرح تھے، ہم بھی ایک عام اور معمولی انسان تھے. اگر ہماری زندگی میں
निखार पैदा हुआ है, हमारा रुतबा अगर ऊंचा हुआ है, अगर हम अशरफ खल्क कहे जाते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत की बुनियाद पर हम कुंतुम खैरा उम्मतिन का मिसदाक करार दिए जाते हैं। रसूलुल्लाह से हमने अपने रिश्ते ईमान को इस्तेमाल कर लिया है, जिसकी बुनियाद पर रब तबारक व तआला ने हमको ये सहूलत अता फरमाई है कि इस एक रात में शब कद्र की एक शब में अगर हम इबादत कर लें तो हमको 1000 महीने से भी ज्यादा सवाब। बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो निकम है तो करीमा तेरा, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। यानी या रसूल अल्लाह, हम कैसे भी हों, हम बदकार हों, हम सियाहकार हों, हम जफाकार हों, हम चोर हों, हम मक्कार हों, हम अय्यार हों, हम कुछ भी गुनाह में मुब्तला हों, लेकिन या रसूल अल्लाह हम कुछ भी हों, कैसे हों, कितने भी पापी हों, लेकिन या रसूल अल्लाह हम आपके हैं, हम आपके गुलाम हैं, हम आपकी उम्मत में हैं, हम आपकी उम्मत में हैं। इस बुनियाद पर हमको आपके करम की उम्मीद है और उम्मीद रहेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और आपके करम ही की बुनियाद पर हमारा, आपके करम की बुनियाद पर आपके करम की बुनियाद पर और आपकी रहमत की बुनियाद पर हमारा खात्मा जब भी होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, खात्मा भी खैर होगा, ईमान पर खात्मा होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो इस तरह से हमें और आपको शबे कद्र अता की गई है। एक रात से इबादत कर लें तो बनी इसराइल के अल्लाह के वली हजरत शमऊन की 1000 की इबादत के बराबर सवाब पाए। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की इस रात को सिर्फ इबादत ही तक, सिर्फ जिक्र, सिर्फ महफिल मिलाद ही तक के महदूद नहीं रखना चाहिए। देखा ये जाता है अक्सर लोगों का यही हाल है, लोग पूरी की पूरी रात या पूरी रात नहीं तो कम से कम आधी रात महफिलों में, मिलाद की महफिल में बैठ करके गुजार देते हैं। बिलाशुबहा ये खैर व बरकत का ज़रिया है। मिलाद की महफिल बहुत ही बाइस खैर व बरकत है, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं। और आप मिलाद की महफिल में बैठने की बुनियाद पर कभी महरूम नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली भी लानी चाहिए इसमें कि रात के कुछ हिस्से में तो हमें अल्लाह और रसूल के जिक्र को सुनना चाहिए, महफिल मिलाद में शिरकत करनी चाहिए, लेकिन रात के कुछ हिस्से में इबादत भी करनी चाहिए, ताकि अल्लाह की इबादत भी हो और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र भी हो, और अल्लाह और उसके रसूल और रसूलुल्लाह के मानने वालों और अल्लाह के चाहने वालों, अल्लाह के नेक बंदों का भी जिक्र हो। दोनों में वक्त को गुजारना चाहिए। आज की रात तो वो रात है कि आज की रात सिर्फ महफिल में बैठ करके दुआ मांगने की रात नहीं है, बल्कि सजदे में सर रख करके दुआ मांगने की रात है। आंखों से आंसू बहा करके सावन भादों की तरह आंसू की बौछार करके अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज करके गिरिया गुजारी करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, फरियाद करते हुए मुरादें मांगने की रात है। कोई बे औलाद है तो औलाद को मांग ले आज की रात में। अल्लाह की रहमत आज जोश में होती है। आज बंदा जो भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। उसके उठे हुए हाथ को रब तबारक व तआला खाली नहीं वापस फरमाता है, बल्कि आज की रात की बरकत से रब तबारक व तआला हर बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी दुआ कबूल नहीं होती है।
عزیزان ملت اسلامیہ، تو آج کی رات تو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے، فریاد کر کے، سجدے میں سر رکھ کر کے، گڑ گڑا کر کے، آنسو بہا کر کے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات جو بے اولاد ہے اولاد کو مانگ لے، جو پریشان حال ہے وہ اپنی پریشانی سے نجات کو مانگ لے، جو تنگ دست ہے وہ اپنی تنگ دستی سے نجات کو مانگ لے، جو قرضدار ہے قرض سے سبکدوشی مانگ لے، جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات مانگ لے، جو بے علم ہے علم مانگ لے، جو بے اولاد ہے اولاد مانگ لے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے آج کی رات وہ مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس نہیں فرماتا ہے، بلکہ ان کے ہاتھوں کو گوہر مراد سے بھر کر کے، ان کے دامن کو گوہر مراد سے بھر کر کے واپس فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہاں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی دعا آج کی رات میں بھی قبول نہیں ہوئی۔ وہ بھی بتا دوں، سب سے پہلا وہ شخص کہ جس کی دعا آج کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی ہے، جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ شرابی انسان ہے، جو پینے کا عادی ہو، پیکڑ ہو، شرابی ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے آج کی رات میں۔ ایسے ہی وہ دو شخص جن کے آپس میں تعلقات خراب ہو چکے ہوں، ایک دوسرے سے بغض ہو، نفرت ہو، تو ایسے لوگوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اگر کسی مسلمان کی کسی مسلمان سے انبن ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں، دونوں ایک دوسرے سے مل لیں، دونوں اپنے معاملات کا صفایا کر لیں اور دونوں ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں، تب تو آج کی رات میں دعا قبول ہوگی۔ ایسے ہی ایک ایسا بھی شخص ہے کہ اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جانتے ہو وہ کون ہے مسلمانوں؟ وہ صلہ رحمی کو قطع کرنے والا، یعنی خونی رشتہ جو ہوتا ہے اس رشتے کو توڑنے والا، اس رشتے کو کاٹنے والا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں آج کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، جبکہ اتنی خیر و برکت والی رات ہے کہ آج کی رات رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت بالکل جوش پہ ہوتی ہے، اپنے بندوں کو مانگنے سے سوا بھی رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ وہ کم نصیب انسان ہیں، یہ وہ کم قسمت انسان ہیں کہ جن کی دعا آج کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اور بھائی چارے کے ساتھ رہ کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ شراب جیسی لعنت سے، شراب جیسی بری چیز سے تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح اور ماں باپ کو ہمیں ستانے سے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے، ماں باپ کو ایذا دینے سے، ماں باپ کو تکلیف دینے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو معمون فرمائے اس مصیبت سے بھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں چاہتا ہوں انہی چند باتوں پر اب میں اپنی بات کو مکمل کروں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بھی باتیں بیان ہوئی ہیں مالک و مولا ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمامی حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس میں جو کچھ صحیح باتیں بیان کی ہیں بلا شبہ وہ میرے رب کی توفیق سے ہیں، اور اس میں جو کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی، وہ سب میری جانب سے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہماری ان اچھائیوں کو، ہماری ان اچھی باتوں کو قبول فرمائے، اور جو باتیں جو ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی ہو مالک و مولا ہماری ان کمیوں پر اور ان کوتاہیوں پر اپنے عفو کا قلم پھیر دے اور انہیں معاف فرمائے، اور انہیں اپنے
دامن رحمت میں جگہ دے، اور ہمارے تمام جتنے بھی یہاں پر بچے، بوڑھے، مرد، عورت، خواتین جو بھی حاضر ہیں، مالک و مولا سب کے سب اپنے دلوں میں کچھ تمنائیں رکھتے ہوں گے، کچھ آرزوئیں رکھتے ہوں گے، کچھ مرادیں ہوں گی ان کی۔ مالک و مولا تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو بصیر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ مالک و مولا سب کی مرادوں کو، مالک و مولا سب کی مرادیں انہیں عطا فرما، سب کے دامن مراد، سب کے دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے، سب کو مالک و مولا کامیاب بنا دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مالک و مولا ہمارے قریب ہی میں ہمارے یہاں کا قبرستان ہے، مالک و